ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ جان تیری ہے تیرے ہی لیے لگائیں گے، مال تیرا ہے تیرے ہی لیے لگائیں گے، صلاحیتیں تیری ہے تیرے ہی لیے لگائیں گے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، نبھا رہے نہیں ہیں وہ بات علیحدہ، لیکن ہمارا کام ہے کہ خبرداری دینا۔ ہم بیان والے نہیں، ہم تو ایک دوسرے کو غم دینے والے ہیں۔ ایک راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، اس راستے پہ چلنا ہے، جو چلے گا فائدے مند رہے گا۔ آج ہم بھی ابھی تراویح پڑھ کے آ رہے ہیں تو ایک آیت آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین راستہ وہ اللہ کے رسول کا ہے، سب سے بہترین۔ تھک جائے گا انسان دوسرے راستوں پر چل چل کے، جیسے سکھر پہ پہنچنے کے بعد آدمی کا دل کرتا ہے کہ موٹر وے پہ میں چڑھوں، میری گاڑی سوار ہو اور میں اسلام آباد تک بہت اچھا سفر کر سکتا ہوں، ادھر ادھر تھک جائے گا، ادھر ادھر تھک جائے گا، ادھر ادھر تھک جائے گا۔ ایسے ہی بھائیوں دوستوں اپن خواہشات کی زندگی میں تھک چکے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگیوں میں تھک چکے ہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں۔ یہاں زبان کی خیانت کا ذکر نہیں کیا، دماغ کی خیانت کا ذکر نہیں کیا، تو خیانت کی ابتدائی آنکھ سے ہوتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو اللہ جانتے ہیں۔ پھر یہ آنکھ کی خیانت کا اثر کہاں ہوتا ہے بھائیوں؟ یہ جا کر دل پہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو بھی ہے وہ آنکھ کی وجہ سے اور اس جراثیم کی وجہ سے دل میں عجیب عجیب خیالات آ جاتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیو اللہ تمہیں خوش رکھیں، آپ لوگوں نے قرآن سنا، حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن کو سمجھنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے بھائی، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو مکمل ہو سوائے قرآن۔ اور پہلی آیت کے حروف مقطعات کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس کتاب کے احکامات کو گلے لگائے گا اللہ میدان حشر میں گویا کہ اسے گلے لگائے گا۔ جو اس کتاب کو لے کر چلے گا اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارشی بنیں گے۔ جو اس کتاب کو لے کر چلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہوں گے، صحابہ کے ساتھ اس دور کے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ صحابہ کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہو، جو اس کتاب پہ عمل کرے۔ اور اس کتاب میں کیا ہے؟ فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور عقل مند کون ہے؟ فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کمرے بند ہو گئے، سارا نظام بند ہو گیا، زلیخا ایک عورت ذات تھی، اپنی طرف متوجہ کیا، سارے گناہ کے اسباب ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ کہ اللہ کی پناہ میں کیا مقصد ہے؟ کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے۔ قرآن کی باتیں بھائیو، غلقت الابواب، سارے دروازے بند کر کے اور گناہ کی طرف متوجہ کر رہے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں جب یوسف علیہ السلام کا قصہ فرماتے تھے تو غلقت الابواب پر یہ آہ بھرتے تھے کہ سارے دروازے بند کر کے ایک آدمی کو گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور وہ گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ فرمایا ہمارے لیے دروازے بند نہیں کیا جا رہے، ہم دروازوں کو کھول کھول کے گناہوں کی طرف جا رہے۔ ایمان کی کیفیت کا فرق ہے۔
اس لیے عقل مند کون ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ، اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تبلیغ کی ایک محنت یہ سکھا رہی ہے کہ لوگ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بادشاہت چھین لے۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے بھائیو دوستو، بادشاہت اوپر سے نیچے چھین لی، اور کتنے لوگ نیچے سے اللہ نے ان کو قوت عزت عطا فرمائی۔ یہی یوسف علیہ السلام، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، بھائیوں نے پھینک بھی دیا کنویں میں، چلتے چلاتے چلتے چلاتے چلتے چلاتے ہاں جی کنویں سے نکلے زلیخا کے امتحان میں، وہاں سے نکلے جیل۔ اب جیل کے اندر ایک خواب دیکھا، وہ خواب کیا دیکھا بادشاہ نے؟ بادشاہ بدلتے رہے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، ہاں جی فرمایا میں نے 7 گائے دیکھی ہے، 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ یہ سارا خواب ہے کہ 7 اچھی گائے موٹی، 7 پتلی گائے، ہاں جی، اور 7 فصلیں اچھی، 7 خشک۔ صبح خواب کے معبرین، بادشاہ تھا، خواب کے معبروں کو بلایا، مجھے خواب کی تعبیر بتلائے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہنے لگے اضغاث احلام وما نحن بتعبیل الاحلام بعالمین، فرمائے کہ یہ تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی بھائیو، وہ جھولا دے رہا تھا، دوسرے الفاظوں میں پنکھا لگا رہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ جی میں جیل میں تھا، ایک آدمی ہے جیل میں، وہ خواب کی تعبیر کو فوراً بتا دیتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں خواب کی تعبیر لے کر آ جاؤں؟ فرمایا آپ جائیے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی، جس کا مفہوم یہ 7 سال اچھے، 7 سال قحط کے، قحط میں مال تقسیم کرنا۔ بادشاہ تک پیغام پہنچایا، بادشاہ نے پیغام سن لیا۔ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا 7 سال غریبوں میں مال تقسیم کرنا آسان تھوڑی ہے، ایماندار لوگ تھے، تبلیغ کی محنت سے ایمانداری چاہی جا رہی ہے، اللہ کرے پیدا ہو جائے، اور یہ اللہ کے خوف سے آئے گی، باقی کسی سے نہیں آئے گی۔ بار بار اللہ کے تذکرے ہوں گے تو اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا غیبت سے بچے گا، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا دستخط کرنے سے بچے گا، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا رشوت لینے سے بچے گا، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا گھریلو معاملات میں اچھا چلے گا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب پہنچا دیا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، سب کو قصہ پتا ہے، یوسف علیہ السلام نہیں آئے، پھر عدالت لگی، پھر اس نے ہاتھ کاٹنے والوں سے پوچھا تمہارے ہاتھ کیوں کٹے، یوسف کا کوئی قصور تھا؟ فما حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی، یہ سارا قرآن حافظ صاحب نے پڑھا ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سارا پڑھا، اسے سمجھنا مجھے تبلیغی لوگ جو ہے نا قرآن کو بھی سمجھے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ اچھے سفر ہو رہے ہیں، 10 سفر ہو رہے ہیں، لیکن قرآن سے ذوق کیسے پیدا ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن سے ذوق نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کی آیتیں سامنے نہیں، قرآن سے ذوق نہ ہونے کی وجہ سے جنت کی آیتیں سامنے نہیں، تو خواہشات کے دلدل میں وہ کھڈے میں گرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ قرآن کا ذوق، کراچی کے ایسے ساتھی جنہوں نے 4 مہینے لگائے، 54 سال کی عمر، یہ بات بھول نہیں جائے جو کر رہے ہیں، 54 سال کی عمر، 4 مہینے لگائے، پھر عالم بنے، 8 سال میں عالم بنے۔ قرآن کا ذوق، ہم دوری حدیث میں تھے جامعہ فاروقیہ میں، مجھے یاد ہے ختم بخاری تھی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پیر کا دن تھا، تو ہم اپنے دستاروں بندیوں میں لگے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے دعوتوں میں، ہمارے مدرسے کی بڑی بڑی منزلیں تھی، تو اس منزل سے دور سے میں دیکھا ایک طالب علم تھا ہمارا، اس کی عمر تھی 58 سال، دوری حدیث، اور وہ یہ سمجھو کہ غیر مسلم سے ایمان میں آیا تھا، 50ویں سال پہ وقت لگا جماعت میں،
وقت لگنے کے بعد اس کے بچے تھے، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ان کو ایمان کی دولت سے نوازنے کے بعد وہ ایک طالب علم کے گھر پہ اپنے بچے رکھتا تھا اور ایک پڑھتا تھا، بس اس میں 8 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ ہم فوراً گئے اس کے پاس، ہم نے کہا میر صاحب، مولوی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمیں اندازہ آج آپ کا کوئی بھائی اس دور حدیث کی دستار بندی میں نہیں آیا ہوگا، کوئی پوچھ۔ تو میں نے جیسے ہم نے ان کو لیا تو ایسا رو رہا تھا جیسے کسی نے آنکھوں میں مرچی ڈالی، جدائی آج کوئی بھی نہیں۔ 8 سال کا عرصہ، 50ویں سال پہ ایمان لایا ہے، 4 مہینے لگائے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کرک میں بڑا مدرسہ ہے مولوی عبدالغفور صاحب کا، اس مدرسے میں پڑھے۔ پھر خصوصی دور حدیث 98 سال کی عمر میں اس نے دور حدیث، ہم سے جو وصولی سال کے کرنے والے وہ تھے۔ تو یہ جو ہے نا قرآن کا ذوق، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہمارا رمضان 18واں 19واں روزہ ہو گیا ہے، ہم میرے پیارے دیکھیں ہم لوگوں نے روزانہ کتنے سپارے پڑھے۔ کبھی کبھی آدمی کو نا اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں اثر سے عشاء دے رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں۔ نہیں، دعوت یہ تو ساری ام الحسنات ہے، لیکن اس کی شاخیں قرآن کی تلاوت ہے، اس کی شاخیں ذکر ہے، اللہ کا دھیان ہے۔ ہم ایک ملک میں تھے مورتانیہ، گاڑی چلا رہا ہے ایک ڈرائیور اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے بولا بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ تیز پڑھو، ہم بھی سنتے رہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھتے ہو؟ بولا روزانہ 3.5 گھنٹے کا سفر ہے، 10 سپارے جاتے ہوئے پڑھتا ہوں، 10 سپارے آتے ہوئے پڑھتا ہوں، رات سے سونے سے پہلے 10 سپارے پورے کرتا ہوں، روزانہ ایک قرآن پورا کرتا ہوں۔ کتنے سال سے کر رہے ہو؟ 10 سال ہو گئے مجھے، 10 سال، 10 یا 13 سال، اللہ کبھی پیشی معاف۔ روزانہ۔ میں نے کہا کوئی چھٹی کا دن؟ بولے چھوٹی عید اور بڑی عید یہ میرے چھٹی کا دن ہے، باقی کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں 30 سپارے قرآن پورے نہ کروں۔ اس لیے بھائی ہمارا ذوق ہو، ہم 6 نمبر کے اندر ہر نمبر کو قرآن سے لیں گے، اتنا بڑا علم ملے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی عدالت سے پاس ہونے کے بعد جب سامنے آئے تو بادشاہ نے کہا ارے بھائی یوسف یہ کیسے کام ہوگا؟ 7 سال قحط، 7 سال اچھے، تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دو، انی حافظ، ہم حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، علیم تقسیم کرنا بھی جانتے ہیں۔ پھر چلتے چلاتے وہ تقسیم بھی ہوئی، سب چیزیں ہوئی۔ اللہ نے جیل سے نکال کر عزت دی اور بادشاہ بنایا۔ کس نے بنایا بھائیو؟ اللہ نے بنایا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کی تعریف کی ہے بھائیو، الخوف من الجلیل، 24 گھنٹے اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، قرآن کی آیات پر عمل کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کرنے والے دن کا سامان تیار کرنا، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر صبر کرنا۔ تو بھائی اس کے لیے اللہ نے یہ قرآن کی دولت دی، ہم نے قرآن سنا سنایا، تو ہماری عاجزانہ درخواست ہے کہ جس کی جو ایمانی کیفیت ہے اس سے آگے نکلے۔ اگر کسی کی فجر کی نماز کی میں سستی ہے تو اس کو آگے بڑھا، اہتمام کرے۔ اگر کوئی کسی گناہ میں چھپا ہوا چل رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑے، یہ موقع ہیں، دل نرم ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے بھائیو دوستو جس کی مثال کے طور پہ کوئی ایسی کمائی ہے جس میں شبہ ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہوئے اس کو چھوڑتا ہوا، یہ رمضان ہے، رمضان میں چھوٹ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے فجر سے لے کر مغرب تک یہ روزے دار پیاس کو برداشت کر رہا ہے، یہ کھانے کو نہیں کھا رہا، حالانکہ چھپ کے ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن روزے میں جو اس کا اخلاص ہے، ایسے بہت کم کسی چیز میں اخلاص ہوتا ہے۔ یا پورے رمضان میں پیاس برداشت کر رہا ہے، پورے رمضان میں بھوک برداشت کر رہا ہے، پورے رمضان میں بھائیو دوستو تراویح کی کوشش کر رہا ہے، تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اسے نیت نہیں کی، جیسے رمضان کے روزوں کی نیت کی، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دی۔ جب گناہ کو چھوڑنے کی نیت کر لے گا
اللہ اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا آسان کر دے گا. بہت سے لوگوں نے گناہ چھوڑنے کی نیتیں کی, اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا. اور جب گناہ کو آدمی چھوڑنے کی ان مجالس میں نیت کرے گا تو بھائیو دوستوں اللہ اس کی مدد بھی کریں گے. ایک دن آئے گا گناہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ سے ایسی نفرت ہو جائے گی جیسے کسی گندگی سے نفرت ہوتی ہے. صحابہ کی زندگی میں ایمان سے پہلے شراب چلتی تھی. شراب ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد فوراً شراب حرام نہ ہوئی. 3 دفعہ 3 مراتب یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم, یہ ایک آیت نازل ہوئی. پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, یہ دوسری دفعہ نازل ہوئی. ہاں جی, پھر تیسری دفعہ جب شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو صحابہ نے اس شراب کے مٹکے ایسے توڑے جیسے شراب سے دشمنی ہے. پھر گلیوں کے اندر ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے یہ سمجھو نہر ٹوٹی اور پانی بہ رہا ہے. نفرت ہو گئی. میرے بھائیو دوستو, ہمیں قرآن کی برکت سے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس گناہ میں موت سے پہلے توبہ کر کے رخصت ہو جائیں. سارے تیار ہیں انشاءاللہ. تھوڑا سا متوجہ رہے بھائی, تھوڑا سا متوجہ. قرآن کے اندر جو باتیں ہیں اور جو معاشرے میں باتیں ہیں دونوں میں فرق چل رہا ہے. جو ہمیں کتاب میں بتایا گیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اس کے برعکس چلیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا بھائی, اس کو سوچئے. قرآن میں بتایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچے رکھو گے, شرمگاہیں تمہاری محفوظ رہے گی. اب دیکھیں نظروں کی حفاظت کتنی. پھر دوسری جگہ فرمایا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا, ہاں جی تجسس میں نہ پڑو, غیبتوں میں نہ پڑو, ایک اعلیٰ زندگی گزارو. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. فرمایا اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. دوسرے الفاظوں میں ترجمہ, کوئی قوم کسی قوم کو نیچے نہ کرے, کیا پتہ وہ قوم اس کی قوم سے اعلیٰ ہو. پھر آگے یہ آدھی آیت ہے, اگلی آیت, اس آیت کا آدھا ٹکڑا فرمائے کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. کیا پتہ وہ عورتیں ان عورتوں سے حسب میں, نسب میں, تقوی میں اعلیٰ ہو. سمجھا رہے اللہ. اب دیکھنا یہ ہے ایمان والوں کو فرمانے کوئی قوم کسی قوم کو برا نہ کہے, کوئی قوم کسی قوم کو اونچ نیچ پہ نہ لائے. ہماری دماغوں میں وہ نیچے ہے, ہماری سوچوں میں وہ نیچے, کیا پتہ اللہ کے یہاں اونچے. یہ سمجھائیں کسی کو برا نہ کہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت سے بھائیو ہمیں سمجھایا ہے. اس لیے قرآن میں کچھ اور, عمل میں کچھ اور اس حالت میں موت آئی تو اندر نظام کچھ اور ہے. جو ہم سوچ رہے ہیں نا باہر کا نظام, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. پیسے بنا لو, چیزیں بنا لو, بنگلے بنا لو, 100 کے 1000 کر لو, 1000 کے ارے یہ وہاں نہیں ہے. یہ ہمارے دماغوں میں چل رہا ہے, وہاں نہیں ہے. بھائیو ناراض نہیں ہو, وہاں نہیں ہے, وہاں کچھ اور ہے. وہاں کے بارے میں کیا فرمایا, اذا امسیت فلا تنتظری الصباح, فلا تنتظری الصباح, شام کر صبح کا انتظار نہ کر, صبح کر شام کا انتظار نہ کر. وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے. اور فرمایا مرنے کے بعد کیا ہے, مرنے کے بعد کیا ہے, غور کرنا بھائیو. لقد كنت في غفلہ, اس منکر نکیر کے معاملے میں تو غافل تھا. کفن میں لپٹا جاوے گا, اکیلا جاوے گا, قبر کے اندھیرے کے اندر پھینکا جائے گا. یہ دوستوں کی چھٹی, رشتہ داروں کی چھٹی, اپنا
خون والا والد والدہ سب سے جدا، بھائیوں سے جدا، اکیلا اندھیرے میں جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے۔ اکیلا جا رہا ہے۔ بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، بھائی تھوڑا سا آگے، ساتھی اس طرح متوجہ، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہمیں اپنے مسئلے کا حل نکالنا ہے، دعا بھی کرنے والے مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ ہر آدمی اللہ سے کیسے جڑ جائے، ہر آدمی کا تعلق اللہ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف کیسے دوڑے۔ دکاندار روزانہ اللہ سے جڑ رہا ہو، ایمان بڑھ رہا ہو، زمیندار روزانہ اللہ سے جڑ رہا ہو، ایمان بڑھ رہا ہو، اچھے اچھے اعمال اس کے شروع ہو۔ بھائیو دوستو، یہ تو توبہ بھی ہوگا۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کہیں کسی کے انتقال ہو، 2.5 مہینے ہو گئے تقریباً۔ اب اس کی تعزیت کے لیے کوئی نوجوان، اس کی تعزیت کے لیے کوئی اس کا دوست آئے اور اس کے والد صاحب سے بات کر رہا ہے، بھائی وہ ایسے ایسے 3-4 دفعہ آ گئے۔ اچھا، جو تعزیت کرنے آیا وہ بھی تقریباً یہ سمجھو 24 سال 25 سال کا، کہ بھائی ایسے ایسے ہو گئی، تعزیتیں بھی ہو گئی، سب چیزیں ہو گئی۔ آج سے 26 دن پہلے اس نوجوان کی شادی ہوئی جو تعزیتیں کرنے آ رہا ہے، اور 4 دن پہلے وہ رخصت ہو گیا، تعزیت کرنے والا رخصت ہو گیا۔ شادی کیے 22 دن ہوئے بھائی، چل رہا ہے معاملہ، یہ نہیں ہے بوڑھے بوڑھے جا رہے ہیں۔ جس دن پتا پڑ جائے کہ میں جا رہا ہوں 2 دن بعد، پھر کیفیت دیکھوں۔ ابھی تو اس بازار میں چل رہا ہوں جس بازار میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت نے آدمی کو پنجرے میں ڈالا ہوا ہے۔ یوں پنجرے میں لٹکا ہوا آدمی وہ زینت میں پھنسا ہوا ہے، کبھی ایک زینت کی چیز نکالتا ہے اس کو بناؤں، کبھی دوسری نکالتا ہے اس کو بناؤں، کبھی تیسری نکالتا ہے اس کو بناؤں، اس پہ لگاؤں اتنے، اس پہ لگاؤں اتنے، وہ پنجرے میں پھنسا ہوا ہے۔ ملک الموت نے پنجرے سے نکالا تو وہ سارا زینت کا وہ ڈھور وہ زمین کے اوپر رہ گیا اور خود ہی اکیلا چلا گیا۔ مسلمان دنیا کو اتنا نہیں بناتا تھا، مسلمان تو دین کو لگاتا تھا اور دین پہ لگاتا تھا، مسلمان تو گزارا کرتا تھا۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے، یاد رکھنا بھائی، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اتنی چیزیں بناؤ، اتنی، مسلمان کی شان یہ تھی کہ نماز آگے بڑھے، ایمان آگے بڑھے، مسائل پوچھ پوچھ کر میں آگے بڑھوں، میری آدھی رات اللہ کے لیے جھک رہا ہوں، تھوڑا سا بڑھا لوں، میرے اخلاق اچھے بنے، میرا کردار اچھا بنے، 24 گھنٹے اس کی سوچ میں ہو، یوم یقوم الناس لرب العالمین، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں کیسے 1 نمبر پہ آ جاؤں۔ یہ مسلمان تھا، یہ مسلمان تھا بھائی۔ دنیا میں 1 نمبر آنے والا، دنیا کی چیزوں میں 1 نمبر آنے والا وہ 0 ہے۔ صحابہ کی زندگی کیا تھی بھائیو دوستو؟ انہوں نے دنیا اتنی نہیں بنائی، دین لگایا اپنے جسم کے ساتھ، ساری دنیا میں چمک گئے۔ جس ملک میں اترے دین کی برکت سے بھائیو دوستو بڑے بڑے ملک کے فاتح بن گئے، اور ہمیں بتائیں کہ اس طرح چلو جس طرح صحابہ چلے۔ کیسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے چلو جسے صحابہ چلے، ایسے نہ چلو بھائیو جیسے دنیا والے چلے۔ ارے مسلمان ہو کر دنیا والوں کو دیکھ کر چلے۔ ہمیں امریکہ کے ایک آدمی ملا رائے میں، اس کا مولوی صاحب میرے ہاتھ دیکھو، اس کے ہاتھ کی رگیں کٹی ہوئی، سب چیزیں کٹی، بھائی آواز آ رہی ہے آخر میں؟ بھائی پوچھا ہم نے، بولا کیا ہوا؟ بولے 10 دفعہ ہم نے امریکہ میں، انگریز آدمی تھا مسلمان ہوا ہے، بولے 10 دفعہ ہم نے اپنے آپ کو گرایا تاکہ مر جاؤں دنیا سے تنگ ہو کر، جس کو خودکشی کہتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں یعنی امریکہ میں بتا رہا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس پر لوگ جا کر اوپر سے گرتے نیچے، پھر صبح لاشوں کو اٹھا کر دریا میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ بولے میں نے 10 دفعہ کوشش کی لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا بچ گیا۔ 11ویں دفعہ جب میں گھر سے نکلا تو میں نے ایک جماعت دیکھی، اس جماعت کو جب دیکھا میں نے تو وہ جماعت نماز پڑھ رہی تھی، تو سجدے میں گئی
مجھے اتنا سکون ملا وہ سجدہ دیکھ کر کہ میں کفر کی حالت میں سجدے میں چلا گیا. کفر کی حالت. بڑی مشکل سے جماعت والوں نے مجھے اٹھایا, پھر ایمان کی دولت سے اللہ نے مجھے نوازا وغیرہ وغیرہ. پھر ہم نے پوچھا آپ اتنا روتے کیوں؟ بولے مولوی صاحب ماں میری مالدار, باپ میرا مالدار, لیکن وہ بھی خودکشی میں کفر کی حالت میں چلے گئے. اب میں کھانا کھاتا ہوں سوچتا ہوں کہ ارے وہ آگ میں جل رہے ہیں, ان کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا فلاں فلاں. پھر بتائیے یہ بات نقطے والی اہم. میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, اس کے 4 منٹ چلتے, پاکستان میں دیکھ رہا ہوں جن چیزوں کے پیچھے مسلمان بھاگ رہا ہے کہ مجھے مل جاوے, انہی سے ہم تنگ ہو کر ہم یہ سارے افعال کرتے تھے, اور جو نعمت تمہارے پاس ایمان کی تھی اسے ہم نے گلے لگایا تو ہمیں سکون ملا. تو تم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس سے ہم تھک کے آئے ہیں. میں حیران ہوں اس پہ روتا رہتا ہوں. اس سے بھائی تھوڑا دیکھنا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا, قرآن ترجمہ. ارے جان کہاں جا رہا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ, یہ تو دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے. وتفاخر بینکم, ایک دوسرے کے اندر فخر کرنا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد میں فخر کرتے کرتے اچانک موت آئے گی, مال اوپر اولاد اوپر, یہ قبر کے اندھیرے کے اندر کہاں گئی اس کی گاڑیاں, کہاں گئی اس کی بلڈنگیں, کہاں گئی اس کے لے لہاتے ہوئے وہ کھیل کود کے پارک, سب ختم. یہ اکیلا اندھیرے میں, اب یہ اور اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد میرے بھائیو دوستو, ہمیں تو اس قرآن سے یہ ملے, احساس ملے کہ مسلمان تو اللہ کے دین کے خاطر زندہ رہتا ہے, مسلمان تو اللہ کے دین کے کام میں اپنی زندگی کو لگاتا ہے. مسلمان کی نوجوانی وہ تو دین کے خاطر رکھتی ہے. شیخ پورہ کے ایک علاقے میں ہماری تشکیل, کچھ نوجوانوں کی وصولی ہوئی, چلے گئے 4 مہینے لگا لیے. ایک نوجوان نے جو 4 مہینے لگا امامہ پہنا ہوا, مول صاحب آپ لوگوں نے کہاں سے نکلا؟ بتایا وہ بیٹک تھی. بولے بیٹک نہیں تھی مول صاحب, ہم چوری کرتے تھے, شیخ پورہ سے ہم لاہور جاتے تھے, ڈکیتی کرتے تھے. ہاں جی, اور جس وقت آپ لوگ آئے تو ہم اپنا نقشہ بنا رہے تھے, پھر آپ لوگوں نے ہمیں ترغیب دی, اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا, میں چلا گیا 4 مہینے میں, 4 مہینے لگا کر آ گیا. اب مول صاحب میں نے اللہ سے صلح کر لی, یہ اس کے جملے تھے, اللہ سے صلح کر لی. 6 مہینے بعد وہ نوجوان دنیا سے چلا گیا. ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے ٹکٹ کٹ چکے ہیں, تاریخ کا پتہ نہیں ہے, بس تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ کب جانا. ٹکٹ ہم سب کے ملک الموت کے ہاتھ میں, کسی کو جنوری میں, کسی کو فروری میں, کسی کو شعبان میں, کسی کو رمضان میں. ارے عید کے دن بھی کسی کو نہ چھوڑے, بارش میں بھی نہ چھوڑے, طوفان میں بھی نہ چھوڑے. موت ایسی چیز ہے, روزانہ 25 دفعہ موت کو یاد کرنے والا شہادت تک پہنچتا ہے, اور ہم سے موت ہی بھول گئی. جس کو پتا ہو سامنے کھڈا ہے اور کھڈے کی طرف جا رہے ہیں تو احتیاط کرے گا کہ یار گروں گا. جہنم کی آگ, قبر کا اندھیرا, اللہ کے سامنے حاضری, جسم پر لباس نہیں, نوجوانی کہاں لگائی پوچھے, عمر کہاں لگائی یہ پوچھا جائے گا, علم پر کیا عمل کیا پوچھا جائے گا. مال میں حدیث میں 2 ٹکڑے کیے, وَعَمَّالِي أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ, مال کہاں سے کمایا, کہاں لگایا, کیسے کمایا, کیسے لگایا. صرف یہ نہیں کہ مال کہاں پوچھا جائے گا, نہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسے ہمارے اعمال کا پتہ ہے, اسے ہماری زندگیوں کا پتہ ہے, اسے ہمارے لین دین کا پتہ ہے, ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہے, ہمارے دستخط کیسے ہو رہے, ہمارے دل کی کیفیت کیسی چل رہی ہے, ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں, سب اللہ کو پتہ ہے.
اسی میرے بھائیوں دوستوں ایک زندگی ہے وہ محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو اس زندگی کو اپنائے گا اللہ دنیا میں حیات طیبہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ ارے مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے آئیں گے کہ دنیا والوں نے بھی غسل نہ دیا ہوگا، وہ فرشتے غسل دیں گے بھائی۔ سعد کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو اللہ کا عرش ہل گیا، پنجوں کے بل چلے اللہ کے رسول۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آج سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر ایسے استقبال ہوں گے بھائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ نوجوان یہ تھوڑا سا سوچ لے، اللہ کے رسول نے نوجوانی کے لیے حدیثیں علیحدہ ذکر کی۔ ہمیں 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ ہاں نفسا نفسی سورج سوا نیزے پر یہ حفات عورات غرلا، فرمایا جسم پر لباس نہیں، جوتی پاؤں میں نہیں، ختنہ نہیں، فرمایا اس حالت میں انسان کو کھڑا کیا جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کی گردن میں سلیٹ کی طرح اس کے سارے نام اعمال یوں رکھے جائیں گے۔ وہ عربی میں پڑھ رہا ہوگا کہ فلاں دن فلاں یہ کام کیا، فلاں دن فلاں یہ کام کیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، جو مجرم اپنی سلیٹ پہ پڑے گا کہ اس کے جرم سامنے، اس کی آنکھوں کی خیانت کے جرم سامنے، اس کے بچوں پر ظلم کرنے کے جرم سامنے، اس کے حرام کے معاملات سامنے، سارے اس کا کردار، اس کی تنہائیاں، اس کی روشنیاں جو توبہ کے بغیر چلا گیا وہ سب سامنے، اب چیخے گا۔ وہ چیخنا کیا ہے؟ یا ویلتنا، کیسا رجسٹر ہے یہ؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، اس نے چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا، سارے لکھ ڈالے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا اپنے سامنے۔ تو اس دن میرے بھائی وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کو دے گا، بھائیو دوستو اس کے بارے میں فرمایا الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کو دے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس لیے ہماری درخواست ہے، ایک امام عادل انصاف کرنے والا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، دوسرا رجل قلب متعلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اور تیسرا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ تفرق علیہ، دو کا ملنا اللہ کے لیے، جدا ہونا اللہ کے لیے، اور چوتھا یہی ہے الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کے لیے لگائے، اور پانچواں رجل دعت امرات ذات منصب و جمال، فرمایا عورت جو حسب میں اعلیٰ نسب میں اعلیٰ اور وہ اپنی طرف دعوت دے، یہ اس ماحول کے اندر رہتا ہو کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور چھٹا کیا بھائیو؟ رجل تصدق بصدقۃ، صدقہ کرے، تنفق یمینہ ما تعلم شمالہ، فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ پڑے۔ اور آخری کیا ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھ کے آنسو نکل گئے۔ تو بھائی ہماری درخواست ہے آج تک جو زندگی گزری اس پہ توبہ کرتے ہوئے باقی زندگی کو اللہ سے جوڑنے کی نیت کر لیں۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ بھائی سارے ہی نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھائیو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ایک ہمیں کام دیا ہے، کسی کو کس انداز میں اللہ جوڑ رہے ہیں، کسی کو کس انداز میں، ایک تبلیغ بھی کام اللہ نے دیا ہے بھائیو دوستو۔ اس میں 4 مہینے لگانا، اپنی زندگیاں بدلنا بھائیو دوستو، اپنے مسجد میں جڑنا، پھر چلے لگا کر ملکوں میں جانا، ھذا بلاغ للناس، لوگوں میں اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو بھائی اب فرمائیں کون کون بھائی 4 مہینے کے لیے عید کے تیسرے دن جماعتیں چلنے کی جا رہی ہے بھائیو دوستو، فرما لے۔ ایسے ہی سال کی جماعتیں بھی بن رہی ہے، سارے نوجوان کھڑے ہو کر ارادہ کر لے کہ اللہ جان تو نے دیے تیرے لیے لگائیں گے، بہت ہو گئی، مال تو نے دیا تیرے لیے لگائیں گے، تو کھڑے ہو کر بھائی نیت کر لے ماشاءاللہ بھائی۔
کب سے بھائی؟ بھائی ہمت کر لے بھائی، ہم تو یہ تشکیل کو فٹافٹ کرنی ہے بھائی. بھائی یہ نوجوان بھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، ارادہ تو کر لے بھائی. ہاں جی، اور جی اور جی ہمت کر لے بھائی، ہمت کر لے ماشاءاللہ. جی بھائی ماشاءاللہ. جی کیا نام ہے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے بھائی. اور جی اور جی نام بتا دے جائے بھائی. جی اور فرمائے جی. 24 میں بھائی کوئی وقت طے کرتے رہے. عید کے تیسرے دن بھی جماعتیں جاری ہے بھائی. تو عید کے تیسرے دن چلا جا بھائی، بس کر دے آپ. ماشاءاللہ بھائی شہری تھوڑا نوٹ کرتا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور جی فرمائے جی فرمائے ماشاءاللہ. ہاں بھائی کیا نام ہے؟ شہباز بھائی شہری ہم آپ سے لیں گے جماعت. عید کے تیسرے دن 3 جماعتیں ہیں. کیا نام ہے؟ ہاں عید کے تیسرے. بھائی ہمت کر لے بھائی، ہمت کر لے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اور جی ہمت کر لے، ہمت کر لے ماشاءاللہ. کوئی ہے جو عید کے تیسرے دن اور ہمت کر لے بھائی، جماعت پوری بن جائے. اچھا کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ. بھائی شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ پہ آنے کی کوشش کون کون کرے گا بھائی؟ آتے تو سب ہیں تقریباً، لیکن قیام نہیں ہے بھائی. ایک اللہ جزائے خیر دے منیر بھائی کو، شیری بھائی کو، یہ لوگ قیام کرتے ہیں. تو یہ لوگ اب فکر کر لیں کہ ہم سارے اگر اتنا سارا مجمع آ جائے، قیام ہو جائے تو فائدہ ہوگا. تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا روزے کے لیے فرما لے 3 دن. رمضان کے اندر 3 دن لگ جائے. اس جمعے سے فرما لے. اور کب سے بھوک سے بن گئی؟ جمعے سے. امیر صاحب کہہ رہے ہیں جمعے سے. اس جمعے سے کون بنیاد بن رہا ہے؟ ایک اور جی بھائی پرانے ساتھی بھی ہو جائے. بھائی پرانے ساتھی بھائی الادین کا تو نہ لگا بھائی. اچھا اعتکاف بہت اعلیٰ ہے. اور جی بھائی سروزے کی جماعت بن جائے بھائی، منتقل ہوگا کام. یہ جتنا تذکرہ ہوا ہے، یہ تذکرہ وجود میں جب آئے گا جبکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. دو ہو گئے 3 ہو گئے جی. کیا نام ہے بیٹا؟ پکے لکھ لو شیری بھائی، جمعے کو محنت کر کے لکھ. آپ بھی کوشش کر لیتے. پرانے ساتھی محمد رمضان بھائی کو پہچان جی نام لکھ لیں. اور جی بابر بھائی اللہ جزائے خیر دے. اور جی بھائی 10 آدمی تو کم از کم ہو جائے بھائی، 10 آدمی تو ہو جائے بھائی. کچھ اس طرف سے ہو جائے. ہاں اس طرف تھوڑا. فرحان بھائی 1 سال سے فرحان بھائی ہم آپ کے انتظار میں. اللہ قبول فرمائے. نیت تو کر لو، دیکھ لینا پھر کام آگے پیچھے. فرحان کرنا بابا جی. اور جی ماشاءاللہ جمعے سے تو وہاں سے جو جماعت بنے گی. اچھا وہ ابو لے گئے. ہاں ٹھیک. ڈاکٹر ظہیر صاحب وہاں تو رابطے بسترے لے آؤ تاکہ جماعت سامنے نکل جائے. اگر رابطے بسترے آ جائے وہاں ایک نمونہ بن جاؤ گے، وہ دن شمار ہو جائے گا. اچھا جی اب دعا کر لیتے ہیں بھائی. تھوڑا ساتھی متوجہ رہے بھائی، تھوڑا ساتھی متوجہ رہے بھائی. اپنی مسجد کو بھی وقت دیتے رہے بھائی، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اتنا کر لے بھائی. جب تک نہیں نکل سک رہے ہم نمازوں کو تو بھائی صرف رمضان کے اندر مسجد کو آباد نہ کریں، رمضان کے علاوہ کریں گے کوشش بھائی. اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر جی جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے ساتھ تھوڑا فرما برداری سے چلے. ماں باپ غصے کی جگہ نہیں ہے، ماں باپ دعا کی جگہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. ماں باپ کو اف نہ کہنا. اف غصے کی پہلی سیڑھی ہے، اف نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان دونوں کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اچھی اخلاق سے ماں باپ کے ساتھ پیش آ. ہماری درخواست
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ آدمی ایسے جن کا روزہ بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، بخشش نہیں ہے۔ ان چار میں ایک وہ ہے جن کے ماں باپ سے نافرمانی چل رہی ہو، تو بھائی تھوڑا سا اس کو دیکھ لے۔ کسی کے ماں باپ زندہ ہے، پاؤں پکڑ کے ان کی خدمت کرنا، ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اور دوسرا، دل میں کینہ نہ رکھے بھائی، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ میرے آمنے سامنے گھر چاہتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ میں دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھنا۔ کینہ آئے گا، یہ نہیں کہ نہیں آئے گا، ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں میں کینہ آئے گا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، لیکن فرمایا جنت کے بیچ میں محل لینے والا اس کینے کو موت تک چھٹی دے دے گا۔ بھائی کریں گے کوشش، بھائی قطع تعلق سے بچنا۔ فرمایا قطع تعلق والے کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی چاچا ناراض، کوئی تایا ناراض وغیرہ وغیرہ، بھائی کسی کے عیب نہیں کھولے، خود جا کر اس سے معافی مانگنا۔ فرمایا جو پہل کر لے صلح میں، اللہ کے نزدیک پہلے نمبر میں آ گیا۔ جو اللہ کے لیے جھک گیا، اس نے اپنی عزت اللہ کے یہاں بنا لی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ تو اس لیے کوشش کر کے بھائی کسی کا حق ہو وہ ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انا نسألك الجنة اي جنة الفردوس۔ اللہ یہ سارے مجمع کو قبول فرما، ساری امت کو قبول فرما۔ اللہ ہماری تنہائیاں سب تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تو ہماری کمیوں کو معاف فرما۔ اللہ ہماری زندگی کو اعلیٰ بنا، احسن بنا، اچھے اخلاق والا بنا، ایسا کردار عطا فرما کہ ہم جب تیری عدالت میں پیش ہوں تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے ممتاز کے درجے میں ڈال کر جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے تیرے فضل کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنا خاص فضل فرمانا۔ اللہ یہ جتنوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سب مخلص ہیں، یہ امام صاحب نے قرآن پڑھا، یہ سب مخلص ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے میری مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم دنیا کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے، شوق اور ذوق سے مجمع آیا، قرآن کے ختم کے لیے آیا، اللہ تو قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرما، اولادوں کو، نسلوں کو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ کوئی حاجت مند ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان کی حاجت پوری فرما۔ کوئی قرض میں ہے، اس کے قرض کے معاملات کو حل فرما۔ اللہ کسی کی یہاں دشمنیاں صلح میں بدل، اللہ نے کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو ظالم کو توبہ کی توفیق دے، مظلوم کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو اچھا بنا دے، اللہ ہمارے معاشرے میں ایمان کو داخل کر دے، اللہ دینداری کو داخل کر دے کہ ہمارا ملازم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کر رہا ہے، ہمارا کسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پیش کر رہا ہے، اللہ ہمارا ماسٹر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیش کر رہا ہے، ہمارا بادشاہ، وزیر، نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے نوجوان اللہ میں عطا فرما جن سے مصعب ابن عمیر کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے نوجوان عطا فرما اللہ جن سے معوذ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے قریب رب ایسی ہستیاں نصیب فرما مردوں میں، عورتوں میں، جن سے دین کی قربانیوں کے لہریں نظر آ رہی ہیں، ان لہروں کو، ان راستوں پر اخلاص سے ہمیں چلنے والا بنا۔ اللہ ہمیں ایسے کرداروں سے بچا کہ لوگوں کو یہاں واہ واہ
اور تیرے یہاں زیرو، اللہ اس سے بچائے۔ اللہ ہمارا معاملہ تجھ سے ہے، ہماری پیشی تیرے سامنے، ہماری قبر میں حاضری تیرے سامنے۔ اے اللہ کریم رب سمیع رب، منکر نکیر تیری ہے، اے اللہ وہاں کسی کے بول نہیں چلے، میدان حشر میں ہماری پیشی تیرے سامنے، پل صراط کے پل پر ہماری پیشی تیرے سامنے۔ اے اللہ نبیوں کے سامنے، قطب ابدال کے سامنے، صحابہ کے سامنے، اے اللہ کریم رب سمیع رب، اس دور کے لوگوں کے وہاں کی عدالت میں پیش ہونے کے وقت میں اللہ ہماری پیشی تیرے سامنے ہے، اللہ ہمارے راز تیرے پاس ہے، اس لیے ہماری پیشی اللہ جب تیرے سامنے ہو، اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب نے 4 بیٹوں کی قربانی وہ ٹکڑے ٹکڑے پیش کرے گی، حمزہ اپنے جسم کے ٹکڑے کٹا ہوا کلیجہ پیش کرے گا، حسین اپنی میدان کربلا کے ٹکڑے پیش کرے گا۔ اللہ اس دن ہماری پیشی تیرے سامنے، جب تیری طرف سے سوال آئے گا کہ بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کیا، تو اللہ ہمارے پاس تو تجھے پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، باتیں کر کر کے زندگی گزار دی، اے اللہ لوگوں کی واہ واہ میں زندگیاں گزار دی۔ اللہ تو اپنا خاص فضل فرما اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرما جو تو نبیوں اور صحابہ کے ساتھ کرے گا، اے اللہ ایسا معاملہ فرما لینا۔ اللہ ہم تو تیری سخاوت کو دیکھ کر یہ عاجزانہ درخواست رکھ رہے ہیں، ہماری اس عاجزانہ درخواست کو قبول فرما، جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، عشرہ مبشرہ کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ اپنی زیارت خاصہ نصیب فرما، اللہ اپنی زیارت خاصہ نصیب فرما، اللہ اپنی زیارت خاصہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ برحمتک یا رب۔ مجھے نکالنے کی